السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم 7ویں کلاس کی اسلامیات کی پڑھائی شروع کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیں اور سبق نمبر 1 نکالیں۔ ہم یہاں پہ سبق کی پڑھائی شروع کریں گے، ساتھ ساتھ میں پڑھائی کرتا جاؤں گا، اور جہاں پہ بیچ میں کچھ وضاحت ضروری سمجھوں گا تو وہ ساتھ وضاحت کر کے بھی بتا دوں گا۔ تو آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ استاد صاحب کمرہ جماعت میں تشریف لائے، انہوں نے طلباء کو محو گفتگو پایا۔ محو گفتگو آپس میں بات چیت کرنا۔ استاد صاحب نے السلام علیکم کہا، طلباء نے سلام کا جواب دیا۔ استاد صاحب نے طلباء سے پوچھا، بچوں آپ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں؟ عامر، جناب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ استاد صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نشانی کیسے کہتے ہیں؟ اسامہ، نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں۔ استاد صاحب، بالکل ٹھیک۔ کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی نشانی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر ہم کسی مکان کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں معمار کا تصور ابھرتا ہے۔ معمار یعنی گھر بنانے والا، جو کام کرنے والا مستری ہوتا ہے۔ کرسی میز وغیرہ کو دیکھ کر بڑھئی کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یعنی بڑھئی لکڑی کے کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مکان، کرسی اور میز وغیرہ خود بخود بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کریں تو ضرور ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال آئے گا، کیونکہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 190۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یہاں پہ استاد صاحب بچوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے، اور جس طرح آپ لوگ یہ کرسی، میز، مکان، کوئی چیز بھی بناتے ہو تو یہ بغیر کسی اس کے بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات ہے، زمین ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، ساری چیزیں یہ پھر کیسے اپنے آپ خود وجود میں آ سکتی ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ان کے بنانے والا کوئی موجود ہے۔ آگے چلیے۔ طیب، جناب کائنات میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ استاد صاحب، عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات میں موجود مختلف نظام اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، مثلا دور آب کا نظام، واٹر سائیکل اور دور خوراک کا نظام، فوڈ سائیکل وغیرہ۔ انہی میں سے ایک نظام شمسی سولر سسٹم بھی ہے۔ نظام شمسی سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے۔ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں، ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کے گھومنے کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں۔ ہر سیارہ اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گردش کرتا ہے۔ یعنی استاد صاحب بچوں کو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہیں، اور یہاں پہ استاد صاحب نے بچوں کو 3 نشانیاں بتائیں، ایک دور آب کا نظام، دور خوراک کا نظام، اور تیسرا نظام شمسی۔ پھر نظام شمسی کے بارے میں انہوں نے وضاحت کر کے بتائی، نظام شمسی کس کو کہتے ہیں۔ یعنی نظام شمسی یہ ہے کہ سورج کے ارد گرد تقریباً 8 سیارے ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں، اور ان 8 سیاروں میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے، اور یہ سارے سیارے زمین کے سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں، تو اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین، سورت نمبر 36، آیت نمبر 40۔ ترجمہ، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ اب ایک نیچے تصویر دی ہوئی ہے کتاب کے اوپر، ذرا آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ یہی جو طیب کے سوال کے جواب میں استاد صاحب نے کہا تھا کہ نظام شمسی کیا ہے، یہ وہی نظام شمسی کی یہاں پہ پکچر دی گئی ہے، تصویر دی گئی ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ سورج ہے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بائیں کنارے پر، اور اس کے ارد گرد کچھ سیارے آپ کو گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک زمین بھی آپ کو بیچ میں نظر آ رہی ہے۔ اس پورے سسٹم کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے۔ زاہد،
جناب کیا دن اور رات کا تعلق بھی نظام شمسی ہی سے ہے؟ استاد صاحب جی ہاں، دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ مرکز کے گرد گردش کے دوران میں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، زمین کا جو حصہ سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اسے رات کہتے ہیں۔ یعنی بچے نے سوال پوچھا زاہد نے کہ رات دن کا بھی تعلق نظام شمسی سے ہے؟ استاد جی نے کہا جی بالکل، اس کا تعلق بھی نظام شمسی کے ساتھ ہی ہے، اور پوری بات استاد صاحب نے پھر یہاں پر سمجھائی۔ اب حامد جناب دن اور رات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ استاد صاحب اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کیے تاکہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے۔ ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا، اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنائے کہ ہم دن کو کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں۔ دن بھر کام کاج سے تھک کر رات کو آرام کرنے سے ہم اگلے دن کے کاموں کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 73۔ علی جناب کیا وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے؟ استاد صاحب جی بالکل، ہم منٹوں گھنٹوں مہینوں اور سالوں کا تعین زمین، سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں۔ ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے، اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اسے ہم قمری مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 5۔ ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا تاکہ زمین پر ان کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں اور اصل حقیقت تک رسائی حاصل کریں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پہلا سبق، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ کچھ الفاظ میں نے خط کشید کیے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ نے بطور املا اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ الفاظ معنی پچھلی کلاس میں لکھتے تھے، اسی طرح آپ نے اسلامیات کی کاپی کے اوپر پہلے اوپر دائیں طرف دن لکھنا ہے، بائیں طرف تاریخ لکھنی ہے، اور لائن کے اوپر بالکل درمیان میں لکھنا ہے گھر کا کام، نیچے لکھنا ہے سبق نمبر 1، پھر آ کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، پھر آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے املا، ساتھ یہ سارے الفاظ آپ نے بطور املا کے نیچے لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الفاظ معنی، الفاظ معنی کے نیچے آپ نے پھر الفاظ کے نیچے یہ سارے الفاظ لکھ کے آگے ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ پھر دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا کتابی کام بھی کرنا ہے، تفہیم یہ درست جو ہیں ان کے اوپر درست بیان کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ نشان لگا دیے ہیں جو صحیح جواب ہے، آپ نے یہ بھی اپنی کتاب کے اوپر کتابی ورک کر کے چیک کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سوال ہے مختصر جواب دیں۔ 5 سوال دیے گئے ہیں، ان 5 سوالات کے جوابات میں نے یہاں پہ لکھ کر آپ کو دے دیے ہیں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 نشانی کسے کہتے ہیں، نیچے پھر اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال کیوں آتا ہے، نیچے اس کا میں نے جواب لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 کائنات میں موجود کون کون سے نظام اللہ کی نشانیاں ہیں، نیچے اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 دن اور رات کی تخلیق کے بارے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، نیچے اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت کا ترجمہ لکھیں، نیچے آیت لکھی ہوئی ہے اور نیچے میں نے جواب میں لکھا ہے کہ جو جواب چوتھے سوال کا ہے وہی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ نے یہی اٹھا کے کاپی نہیں کر دینا، بلکہ جو جواب چوتھے سوال کا لکھا ہوا ہے وہ جواب اس سوال کا جواب ہے۔ آپ نے چوتھے سوال اور 5ویں سوال کا ایک ہی جواب یعنی لکھنا ہے۔ چوتھے جب سوال لکھیں گے چوتھا سوال، اس کا جواب
یہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے یہی لکھیں گے. جب 5واں سوال لکھیں گے تو اس کا بھی جواب آپ نے یہی ترجمہ ہی لکھنا ہے. السلام علیکم.